کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے، جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو۔ یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے، اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دیں، اللہ تمہیں غنی کر دیں۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ داڑھی رکھو، اگر نہیں رکھتے ہو تو مجھے چھوڑ دو یا طلاق دے دو۔ تو وہ تمہیں سنت پہ چلانا چاہتی ہے، تم الٹا اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی حالانکہ اعتراض تو داڑھی پہ بیوی کو ہوتا ہے، بیوی تو کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھو، اور تمہیں ایسے اگر داڑھی سے چڑ ہے نا تو بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کسی شریف آدمی سے شادی کرتا، ایسے ذلیل آدمی کے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے داڑھی کا منکر ہو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا یا انکار کرنا، وہ بندہ کافر ہو جاتا۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ دولت عورت کے نصیب میں ہوتی ہے اور اولاد مرد کی، یہ سب لوگوں کے محاورے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو دو تین تین شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی، دو دو تین تین شادیاں کی لیکن رزق میں بھی برکت نہیں ہوئی۔ یہ تو بس یہ محاورات ہیں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے منت مانی ہے کہ میں 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، آیت کریمہ پڑھیں، اسم اعظم ہے، تو انشاءاللہ تمہاری بہن کی شادی ہو جائے گی۔ جس مصلی پہ کعبے کی یا مسجد نبوی کی افضل ہے کہ وہ مصلی نہ لے، چونکہ آدمی کی توجہ جو ہے تصویر میں چلی جاتی ہے، نماز میں نہیں رہتی۔ کہتے کہ جو خواب میں حضرت یوسف نے ستاروں کے نام دیکھا وہ تو قرآن میں ہے نا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے جو ہیں اور سورج چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب تو پیغمبر تھے نا، پیغمبر تو خواب سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا لا تقصصوا یا کالا اخوتک، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتا، بھائی تمہارے سنیں گے تو اور حسد کریں گے، ایسا نہ ہو کہ بس تمہیں تکلیف پہنچے۔ یہ تو خواب ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، لیکن یہ خواب ستاروں سے مراد اس کے بھائی تھے، شمس و قمر سے مراد اس کے باپ اور والدہ تھے۔ اس لیے جب وہ مصر گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، تو سب نے یوسف علیہ السلام کو، ماں نے بھی باپ نے بھی، بات کہتے ہیں ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، تو خالہ بھی ماں کے مقام ہوتی، ان سب نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے عرض کیا کہ ابا جان ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر۔ یہ ٹھیک ہے، اسی کو بات جو ہے لکھا ہے تو کیا ہو گیا، یہ مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے کہ ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے۔ اصل میں ایک آدمی نے، لوگ ایسے بس پوچھتے رہتے ہیں، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں ستاروں جتنی طلاقیں۔ اب وہ جناب بڑے پریشان کہ کہہ تو بیٹھا میں، ایک مولوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نے ایسے کہا، انہوں نے کہا وہ 3 طلاقیں تو ہو گئی،
چونکہ ستارے تو زیادہ ہیں، وہ اور گھبرا گیا۔ آخر پھرتے پھرتے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے کہا تھا تو ستاروں کا حسن مراد لیا تھا یا تعداد مراد لی تھی؟ اگر حسن مراد لیا تھا پھر ایک طلاق، اگر ان کی تعداد مراد لی تھی پھر آپ کی 3 طلاقیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسے حسن مراد دی، انہوں نے کہا پھر ایک طلاق۔ اگر کسی کی عمر 30 سال ہو وہ قرآن یاد کر، بھئی ہم نے 60 سال کے بوڑھوں کو بھی قرآن یاد کرتے دیکھا، ہمت تو کرو۔ پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے نا خود بخود شادی ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہم اس کو مذاق میں شربت علی کہتے تھے، نام تو اس کا محمد علی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا اچھا دوست تھا۔ تو وہ رمضان میں شربت بنا کے بیچتا تھا، تو ہم نے اس کا نام ہی شربت علی رکھ دیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس نے شادی کی ہے اور شادی بھی کوئی 13-14 سال کی لڑکی سے کی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کی عمر 60 سال ہے، 13-14 سال کی لڑکی سے شادی، کیا مطلب؟ یعنی وہ لڑکی والے پاگل ہو گئے تھے یا یہ پاگل ہو گیا؟ مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ بہرحال پھر میں نے پتہ کیا، تحقیق کی، وہ اصل میں شادی کے بعد مدینہ شریف چلا گیا۔ وہ ملے تو میں پوچھوں، تو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ جی اس کا جو گھر تھا نا جبل ابی قبیس کے آپ کے گھر کے راستے میں، وہ بادشاہ نے محل بنانا تھا، تو وہ جگہ جتنی جس کی بھی تھی اس نے کہا جو قیمت مانگتے ہیں ان کو دے دو، تاکہ یہ راضی ہو کر مکان خالی کریں۔ تو اس کو پتہ نہیں 30 یا 40 لاکھ ریال مل گئے، وہ اس نے 3 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ بھی ایک تو بہترین ولا اولاد کو لے کے دے دیا، سب کو ایک ایک شگا لے کے دیا، بڑا ولا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا عزیزیوں میں۔ ایک مکان اس نے مدینہ شریف میں لے لیا فوری طور پہ، اور ایک آدمی کو 2 لاکھ ریال لے کے اس کی 13-14 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، پیسے آ گئے، شادی ہو گئی۔ تو میرے بھائی وظیفے شریفے نہ پوچھو، پیسے اکٹھے کرو، جب پیسے ہو جائیں گے نا شادی کے لیے لوگ خود آئیں گے۔ بھوکے ننگے کے بعد لاکھ وظیفہ پڑھو، کیا اثر کرے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسباب پہ عمل کرو۔ کہتے جی کہ غسل سے پہلے آدمی حمام میں برہنہ حالت میں وضو کر سکتا ہے؟ بدبخت، جب غسل کر سکتے ہو تو وضو کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی تمہارا عقل کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے یا کیا؟ اگر برہنہ حالت میں غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھو جب حمام ہے دروازہ بند ہے، برہنے کا کیا معنی؟ بعض اعمال کے ساتھ نیکی کی تعداد معین ہے، بہرحال ٹھیک ہے، کسی میں بتا دیا گیا کسی میں نہیں بتایا گیا۔ ہر قدم پر اگر آپ حرم میں ہیں تو انشاءاللہ وہی 1 لاکھ نیکی ملے گی۔ طواف کے دوران حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں یا ایک سے جائز ہے۔ میقات سے بغیر احرام باندھے جدہ پہنچے، پھر جدہ سے بغیر احرام مکے آئے، مکے سے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن جب آپ میقات سے آ رہے تھے تو جدے آنے کی نیت تھی یا مکے آنے کی نیت؟ اگر نیت تھی کہ میں جدے جا رہا ہوں وہاں 1-2 دن رہوں گا بعد میں عمرہ تو پھر کوئی دم نہیں۔ اگر نیت مکے کی آنے کی تھی پھر دم ہے۔ میقات سے 2 بچے، ایک بالغ ہے ایک نابالغ، احرام باندھ کے مکے پہنچے، باوجہ بیماری دونوں بچوں کا احرام طواف سے پہلے اتار دیا، بالکل وہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ جو نابالغ ہے وہ نہیں، بالغ جو ہے۔
سورۃ اخلاص 200 بار پڑھیں تو دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، 300 دفعہ پڑھ رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے سورۃ اخلاص اس میں اعظم ہے، جو مانگو گے ملے گا، باقی یہ جو تم نے لکھا ہے یہ باتیں نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بند کمرے میں، جبکہ گواہ کوئی نہیں تھا، 3 طلاقیں دے، بالکل کام ہو گیا، 3 طلاقیں ہو گئی، طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل 3 طلاق وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو گئے۔ شیطان کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں، جو ملائے آپ کو شیطان کے، آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ وہ جو مینا میں وہ ستون ہے نا، یہ سنتے ہیں وہ شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ آذان سے پہلے اعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر فرضی روزوں کی قضا کریں رمضان کے بعد تو سحری کرنا سنت ہے، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میرے دوست کا باپ پاکستان سے مدینے آئے گا، مدینے سے مکے، بوڑھا بھی ہے، پیشاب کی بھی تکلیف ہے، وہ مدینے سے احرام باندھ کے آ جائے، پیشاب کی تکلیف ہے تو ہوتی رہے، کیا ہے، تازہ وضو کرا کے ویل چیئر پہ عمرہ کرا دو۔ میں جیرانہ میں رہتا ہوں، حضور رمض باہر، اپنے باپ کو لینے مدینے جاؤں گا، واپسی پر عمرہ کرنا لازمی، اگر واپسی بھی جیرانہ آؤ گے تو میرا لازمی نہیں ہے۔ عورت کا شوہر فوج میں حوالدار تھا، وفات پا گیا، اب پنشن کے لیے بینک میں گورنمنٹ کی طرف سے اکاؤنٹ ضروری ہے، تو عورت اپنے بھائی کے ساتھ دوران عدت بینک کھول سکتی ہے اکاؤنٹ جا کے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تمام امت مسلمہ فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، انڈیا میں، یمن میں، ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ان کی مدد کریں۔ مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے ادارے پہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ جو غریب طلباء پڑھتے ہیں نا ان کو دیے جاتے ہیں۔ تبلیغ میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، انسان بن جاؤ، زندگی سدھر جائے، دین و دنیا بن جائے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ سامنے سب میں جگہ ہو تو جا سکتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں، بالکل جائز ہیں۔ کہتے ہیں فرعون پہنتا تھا، فرعون تو خیر کالا خضاب بھی لگاتا تھا، تو تم صرف کپڑوں کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کالے خضاب چھوڑو، باقی کالے کپڑے پہننے کو سنت نہ سمجھو جیسے شیعہ سمجھتے ہیں، یا اس کو غم اور سوگ کے لیے نہ پہنو کہ کوئی مر جائے تو پھر کالے کپڑے پہنو، وہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من لبس السودا، جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ شق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، وہ ضرب الخدود، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں حرم شریف میں جنازہ جو ہے مرد اور بابا دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثیٰ سب کے لیے ہو جاتی ہے۔ بھائی عمر حسین کوئی ہیں، ان کو اللہ سب کی مشکلیں حل کرے۔ ہم نے ایک پیٹرول پمپ خریدا، اس میں مسجد چھوٹی ایک بنگلے میں بنی ہوئی تھی، ہم نے پمپ ختم کر دیا، مسجد ختم کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ ایک عارضی مسلح تھا، وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا نہیں ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے عطر لگایا، میں نے دھو دیا بعد میں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اولاد نہیں ہے تو اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگے، علاج بھی کرواؤ۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طائف سے عمرے کا احرام باندھا، احکام پورے کیے، سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، 5 منٹ بعد احرام باندھ کے سر منڈایا، ٹھیک ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے جو آب زمزم ملتا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہو، اللہ عالم، مجھے کیا پتا۔
آب زمزم میں اور پانی نہ ملائے، خالص دیں، جس کو دیں چاہے تھوڑا دیں۔ دم کے پیسے بینک میں بھی دے سکتے ہیں، آراجی بینک میں دے سکتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں دم۔ کہتی ہے جی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں۔ ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو، ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی، تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے۔ میری والدہ کا مدینے میں آپریشن ہوا، مکہ تشریف تکلیف کی وجہ سے انہوں نے احرام کھول دیا، دم ادا کریں۔ زمین اور جانور، زمین اگر بیچنے کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، کاشت کے لیے ہو تو اس پہ عشر ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے بالکل۔ ایک بچی پیدا ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد مر گئی، اس کو غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ جو بچہ بچی زندہ پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے عورت بچہ ضائع کرانا چاہے، بہرحال وہ گناہ تو نہیں ہوگا جو 4 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن نہ کریں آپ ایسی بات۔ بچہ ضائع کرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسقاط کرنے سے بعض اوقات عورت کی یوٹرس میں ایسے ڈیفیکلٹیز پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی بچہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ ایک مقروض شخص کے لیے زکوٰۃ، قربانی اور ادائیگی پہلے قرض ادا کرے۔ بھتیجے کا نکاح اپنی چچی سے نہیں ہو سکتا۔ میں اور میری گھر والی مدینے سے آئے، میں نے عمرہ کیا، گھر والی نے عمرہ نہیں کیا تو اس کو عمرہ بھی کرائیں اور دم بھی ادا کریں۔ شارجہ سے احرام باندھا، مکے میں وضو کے لیے کھولا، وضو کے بعد دوبارہ باندھا، کوئی بات نہیں، احرام کھولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آخر آپ حمام میں جائیں گے، احرام کھولیں گے تو پیشاب وغیرہ کریں گے، احرام کے ساتھ احرام باندھ کے پیشاب کپڑوں میں کرو گے۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، غلطی دم پڑ گیا، دم ادا نہیں کیا، اور بھی اللہ سارے عمرے قبول کرے، وہ دم جب اللہ توفیق دے ادا کر دینا۔ احرام کے امام کے پیچھے جو نماز روڈ پہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، 1 لاکھ تو سارے مکے میں ملتا ہے۔ میری اور بیوی کی لڑائی ہوئی، میں نے اپنی فیملی والوں سے کہا کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے، طلاق ہو گئی، اب دوبارہ نکاح کر لو کرنا چاہتے ہو۔ بینک میں جو نوکری کرتے ہیں نا وہ جائز ہے، نوکری کو تنخواہ ملتی ہے نا آپ کو۔ میرا ذاتی رقبہ ہے، مرنے سے پہلے اپنے بچے یا بچی کو زیادہ نہیں دے سکتے، سب کو شریعت کے مطابق 2 حصے لڑکے کے 1 لڑکی کا۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن سارے بدن پہ استعمال کیا تو دم ہے، صرف ہاتھ دھوئے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حج سے پہلے بھی بعد میں بھی شرک کرتے، مکے والے بھی حج کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔
دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہماری کل واپسی ہے تو اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ زمزم کے بارے میں، زمزم شفا ہے، باقی بیر شفا میں نہیں جانتا۔ پاکستان میں لوگ حیات النبی کو نہیں مانتے، بہرحال نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن مسئلہ حیات جو ہے وہ جمہور امت کے نزدیک تمام انبیاء حیات ہیں۔ میری بہن جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ اقامہ بھی ختم ہو گیا، دوست بھی چھوڑ گئے، صحت بھی خراب ہو گئی۔ بہرحال آپ اللہ کے حرم میں وقت گزاریں، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مشکل حل کرنے کی دعائیں کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں، اللہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے۔ عمرے کے لیے آیا، عمرہ کیا، مگر صفا مروا نہیں کیا، گھر آ گئے، دونوں کے کٹا دیے تھے، بیگم نے گھر آ کے اسکاف بھی ہوتا ہے، بہرحال دم پڑ گئی، صفا نہیں دوڑے، دم پڑ گئی آپ پر۔ میرے شوہر پر قرضے میں ہے، ان کے پیسے سے صدقہ دے سکتی ہوں؟ وہ پہلے قرضہ ادا کرو، صدقے بعد میں کرنا۔ میرا جینز شرٹ کا کاروبار ہے، بہرحال آج کل تو مسلمانوں کے لیے بھی پینٹ پہننا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پہنے۔ امیر بننے کے لیے کیا عمل ہے؟ ڈاکہ شاکہ مارو، بچ گئے امیر بن جاؤ گے، مر گئے تو انشاءاللہ جیل۔ دن میں کتنی دفعہ استغفار پڑھیں؟ 1000 دفعہ پڑھو، 1,00,000 دفعہ پڑھو۔ حافظ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں محنت کرنی چاہیے۔ قرضہ ہے، صدقہ سے پہلے قرضہ ادا کرو، وہی صدقہ ہے تمہارا۔ زمزم کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ میں مکے میں آ کے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں، حرم شریف میں بڑے علماء ہیں، کسی سے پڑھا لینا۔ اگر نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوں تو جب امام سلام پھیر لے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ملتزم پہ سینہ لگانا ثابت ہے۔ نہ انگلی سے نام لکھنے کا حکم ہے۔ میری والدہ کے ساتھ عمرہ کر رہی تھی، طواف 3 چکر کے بعد نہیں کر سکی، ان کے 4 چکر میں نے آپ کے 4 چکر پورے کرنے تھے، کچھ نہیں ہوتا، ان کو ویل چیئر پہ پھر دوبارہ طواف کراؤ۔ میرا بیٹا 1 سال کا تھا، عمرے پہ آئے، واپس آ کے ماں کا دودھ نہیں پیتا، بہرحال درود شریف پڑھ کے دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ عمرہ کرنے میرا بھائی، میں اور والدہ آئے، بھائی بچھڑ گیا، طواف سائی کے بارے معلوم نہیں تھا، طواف میں 7 چکروں کے بجائے 6 لگا لیے، صفا میں 7 کے بجائے 4، ہوٹل میں آ کے بال کٹوا دیے، اس پہ دم پڑ گئی، عمرہ بھی دوبارہ کراؤ۔ 1400 سال ہو گئے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا۔ روٹی کا پتہ ہے کہ کیسے کھائی جاتی ہے، ناک سے یا منہ سے؟ یہ تو معلوم ہے نا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیزا کہاں سے ملتا ہے اور البیک کہاں سے ملتا ہے، صرف عمرہ معلوم نہیں ہے۔ کیا انسانیت ہے؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں 2 دفعہ پڑھو تم خود مولوی بن جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں امام مسجد ہے، جنازہ پڑھا کے اس کی اجرت مانگتا ہے 1000 روپے اور 1 جوڑا کپڑے۔ ایسے آدمی سے جنازہ پڑھایا ہی نہ کریں۔ عورتوں کا جنازے کے 7ویں دن گھر میں قرآن پڑھانا یہ بدعت ہے۔ قرآن پڑھنا ہے روز پڑھو، یہ کیا ہے کہ 7ویں دن پڑھانا ہے؟ ایک عورت ملتان سے حیض کیا احرام باندھ کے ہوٹل میں دوسری عورت کے مونچھوں کے بال کھینچے ہیں، بڑے کیا دم ہے؟
نوافل میں عورت منہ پہ کپڑا رکھے نہ رکھے. اگر ملتان سے عورت حیض کی حد میں آئی ہے، وہاں سے نیت کر کے آئی ہے، تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جب پاک ہو غسل کرے، جا کے عمرہ کرے. میرے گھر میں جادوئی اثرات ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، کبھی سر کا درد، کبھی کمر کا درد. اب DHMS شروع کیا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ کے پانی کا ڈول رکھ لیں، سورۃ البقرہ تلاوت کریں، اس کو دم کرتے جائیں، اور پھر وہی پانی سارے گھر والے پئیں اور سب کے اوپر ڈالیں، گھر کے کونوں میں بھی ڈالیں. اور جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے. کچھ لوگ یہاں سے جو کے دانے لے کے جاتے ہیں کبوتر چوک سے. ٹھیک ہے جی، ان کا عقل ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوئی نہیں، شاید کبوتر سے ہو جائے. اذان کے بعد مطاف بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں، نہ کرے تو تم سارے ٹوٹ پڑو. عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، بال کھل گئے، کوئی بات، کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی عورت احرام کی حالت میں انڈر ویئر گارمنٹس پہن سکتی ہے. فرض کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی ہے، ملائے تو پھر سجدہ ہے. ہمارے ایک بھائی نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. 3 طلاق دے دی تو پکی ہو گئی. اب وہ جب تک حلالہ نہ کرائے اس سے نکاح نہیں کر سکتی. بہرحال ادب ہے کہ قرآن کو بھی پیٹ نہ کرو، لیکن شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. میری والدہ بیمار ہے، 85 سال کی عمر ہے، کیا پڑھنا ہے؟ آپ اپنے ساتھ اس کو عمرہ کروا دیں، اللہ قبول کرے گا. ایک طواف ایک کے لیے. میری بیٹی عائشہ پیدائشی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں. میری بھتیجی ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم بھی پلائیں، سورۃ فاتحہ خود 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں. حرم میں جو ویڈیو بناتے ہیں بالکل نہیں بنانا چاہیے. مجھے ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہو تو ٹینشن کیوں ہو؟ استغفار پڑھو. ہم مدرسے کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ اپنے مدرسین کی زکوٰۃ پہ تنخواہ میں استعمال نہیں ہو سکتا. کلخانی اور قرآن خوانی یہ سب بدعات ہیں. اللہ مجھے اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام نصیب فرما، حسن مآب. میرا ذہن دنیا عرب، اب میں دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہوں، مگر پھر مجھے کبھی کبھار دنیا جیسی باتیں یاد آتی. کوئی بات نہیں، آتی رہیں. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی بھی حاصل کرو. میری خواہش ہے کہ میرے سسرال کا گھر دینی ہو تو اسی جگہ اپنا رشتہ کرو. میں سسرال کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں جانتے. اللہ ان کو ہدایت دے. آپ ایسا کریں کہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو. میری بیوی کے ایام حیض سے روکنے والی دوا بھی استعمال کی. جب عمرے کی نیت کی ٹھیک تھا، میقات سے نیت کی، عمرہ ادا کیا، ہوٹل آنے پر اس کو داغ لگا. انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ حیض نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک بکری دم کر دو. قرآن جس نے بھول گیا، بارہ توبہ کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، یاد ہو یا نہ ہو. اولاد کے لیے وظیفہ وہی قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
حیض والی اور دودھ پلانے، حیض والی عورت تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی نا، اس نے تو قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو نقصان ہوتا وہ بعد میں قضا کرے۔ بعد نماز صرف کوئی نفل شفل نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ دو علماء کرام ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، جب وہ علماء کرام ہیں تو اللہ سے خود دعا کریں، ویسے اللہ آسان کرے، اور نماز پڑھتے ہوئے چہرہ ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر احرام باندھ لیا، نفل نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ دم مدینے سے واپس آ کر بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔ سکول کی تعلیم بھی علم ہے، ہاں علم تو ہے، علم کیوں نہیں ہے؟ باقی علم دین الگ ہوتا ہے، علم دنیا الگ ہوتا ہے، علم تو وہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ان لک علینا حقوقا کثیرۃ فیما بیننا وبین خلقک۔ اللہم ما کان لک منہا فاغفر لنا ما کان من خلقک وتحمل عنا۔ اللہم لا تجعلنا عقدۃ للمعذرین، لا تجعلنا عقدۃ للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ پوری دنیا میں یا اللہ جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے اجتماع ہیں، کامیاب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابر عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔